باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صلوات عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین دین کیا ہے۔ حضور والا چونکہ یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور اس موضوع کا بھی آخری جمعہ ہے، کیونکہ اس کے بعد کا جمعہ ماہ سیام میں پڑے گا کہ انشاءاللہ ایک موضوع جدید کے ساتھ آغاز ہوگا۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب تک ہم دین کے لانے والے اور اس کے پہنچانے والے کو نہیں پہچانیں گے تب تک صحیح دین سے آشنائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو دین کا لانے والا ہے اگر اسی کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں یا وہ قرآن کی جو پیغمبر کی تائید کرتا ہے وحی کے ذریعے، کلام الہی کے ذریعے، اگر اس پر کوئی شک و شبہ پیدا کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب شبہات قرآن کے متعلق پیدا کر دیے گئے تو یقیناً آٹومیٹک طور پر خود ایک سوالیہ نشان پیغمبر کی ذات پر آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اس چیز کے لیے آمادہ رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان قرآن کی مخالفت کرتا نظر آئے تو ہمیں علمی اعتبار سے، اس کے ادب کے اعتبار سے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بحث کرنی چاہیے اور ایک قانع کنندہ جواب دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم قانع کنندہ جواب نہیں دیں گے تو آج پہلا سوال اٹھایا ہے، کل دوسرا سوال اٹھائے گا، پرسوں تیسرا سوال اٹھائے گا، اور اگر یہ نہیں تو ہو سکتا ہے چہرے بدل جائیں لیکن سوالوں کا سلسلہ ختم نہیں۔ اور ہماری گزارش بھی اپنی گورنمنٹ سے بھی ہے کہ ایسے قسم کے شریر افراد جو ہندوستان کے ماحول کو، ہندوستان کے مطلب پورے ورلڈ کے مسلمانوں کی آستھا سے جو کھیل رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ وقف بورڈ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے 20 اپریل تاریخ، اور اس میں یہ مرتد پھر امیدوار ہے کہ صاحب پھر ایک مرتبہ بے ایمانی کرنے کے لیے اسے چانس مل جائے۔ اس میں جو چیزیں سمجھنے کی ہیں، جو متولیان ہیں، جہاں کے وقف ہے، پراپرٹی ہے، جہاں کے
یہ چیئرمین بننا چاہتا ہے یا اس کے اندر میں جتنے بھی متولی یا وقف کی پراپرٹیاں آتی ہیں جہاں کی انکم 1 لاکھ یا اس سے اوپر کی ہو، ان کا ووٹ اہمیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں یعنی جیسے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وقف کا ذمہ دار کس کو ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہے۔ بھئی اگر کسی ان پڑھ انسان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا منتری بنا دیا جائے، ایک مثال دیتا ہوں، ایک ان پڑھ انسان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا منتری بنا دیا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے، ایمانداری سے بتائیے اسے کیا پتا کہ ایجوکیشن کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ وقف بورڈ جو ہے اس کی اپنے شرائط ہیں، لوگوں نے اپنی پراپرٹیاں ایسے ہی وقف نہیں کر لی ہیں، اور وقف کس کے لیے کیے ہیں؟ بورڈ کے لیے نہیں کیے ہیں۔ بورڈ ایک ذمہ دار ہے، اور یہ اس کی جو ملکیت ہے، اس کی ملکیت خدا کی ہے، رسول کی ہے، ائمہ معصومین کی ہے، یہ ان کے ملکیت ہے، اور یہ مالکانہ حق اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور اس میں اخراجات کرنے کے لیے، خود بود کرنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کی نگہبانی کرنے کے لیے کیسے افراد کو آنا چاہیے؟ ایسے افراد کو جس کا خود قرآن کے اوپر یقین نہ ہو، ایسے افراد کو کہ جو وقف کے احکام سے نابلد اور ناواقف ہو، ایسے افراد کو کہ جو جانتے ہی نہیں حق معصومین کیا ہے، حق اللہ کیا ہے، حق امام کیا ہے، حق نبی کیا ہے، اسے کیا بتائیں گے؟ اسے سربراہ بنا دیا تو اس کے لیے تو ایک اور اسباب فراہم ہو جائے گا اس کے خود بود کرنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیے کتنی وقف کی پراپرٹیاں متولیان حضرات نے خود بود کر کے اس پراپرٹی کو ختم کر دیا۔ آج آپ تحقیق کیجیے، جائزہ لیجیے، میں کسی جگہ کا خاص جگہ کا نام نہیں لے رہا ہوں اور نہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ واقعی اگر متولی کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے بورڈ پر بیٹھا ہوا شخص ایماندار ہے، اور جہاں ہم نے خلاف ورزی کی وہ ہمارے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، ہمیں لا کر کے کٹگرے میں کھڑا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ خود ہی بے ایمان ہو تو ان کو تو ایک اور موقع مل جائے گا، اچھا ہے یہ رہے تاکہ یہ اپنا کھاتے رہیں، ہم اپنا کھاتے رہیں۔ اور فرما رہے ہیں جبکہ انسان یہ بھول گیا ہے کہ یعنی تمہیں حساب بھی دینا ہے، تمہیں کتاب بھی دینا ہے، تم سے سوالات بھی ہونے ہیں، تم سے پاسپورٹس بھی ہونی ہیں، تم سے مواخذہ بھی ہونا ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ان ساری پراپرٹیوں کا جتنے تمہاری ہاتھوں میں دیکھ ریکھ تھی اس کا حساب اور کتاب ہو۔ یہی کیا وہ پراپرٹیاں جو وقف علی اولاد ہوتی ہیں۔ ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دادا پر دادا نے کوئی پراپرٹی وقف کر دی اور کہا صاحب یہ وقف علی اولاد ہے، کیا اولادوں کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اس کو واپس کر دیں، بیچ کھائیں؟ نہیں، مالک ہو لیکن بیچنے کے نہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے۔ اب ایسے ہی اگر کوئی انسان آ کر کے تھوڑا سا علم حاصل کر لے اور قرآن کا ذمہ دار بن جائے، تھوڑا سا علم حاصل کر لے اور معلوم دے دین کا ذمہ دار بن جائے، تو آپ بتائیے دین کہاں جائے گا؟ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں صاحب ہم نے کربلا کو بہت اچھے سے ریڈ کیا، میں بالکل اس کی نفی کرتا ہوں کہ آپ نے کربلا کو ریڈ ہی نہیں کیا۔
چاہے آپ مجلسیں چاہے جتنی کر لیں، بابا ہی چاہے جتنی کرا لیں، داد و تحسین چاہے جتنی دے دیں، کیوں؟ اس لیے کہ سن لینا اور اپنی روح کو خوش کر لینا یہ الگ کام ہے۔ مجلسوں کا مطلب کیا تھا؟ مجلسوں کا مطلب یہ تھا کہ ایک آواز کہ جو یزید نے اٹھائی تھی پیغمبر کے خلاف، قرآن کے خلاف، احکام کے خلاف، وحی کے خلاف، مذاق اڑایا تھا دین کا، صحیح ہے۔ اب جو ذمہ دار پرسن تھا اس دور کا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایکشن لیا۔ ایمانداری بتائیے، جب اس نے ایکشن لیا تو اس کے خلاف کتنے لوگ تھے؟ علماء کی جو تعداد، جو درباری علماء ہوتے ہیں، آپ سمجھیے گا، عالم ہو جانا ایک کمال نہیں ہے۔ درباری علماء کہ جو بندھے ہوئے ہوں کہ صاحب آپ ریموٹ کنٹرول والے رہے، جتنی اجازت دی جائے اتنا آپ عمل کیجئے، اور جتنی اجازت نہ دی جائے اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے۔ درباری علماء کسے کہتے ہیں؟ منشا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آنے والے افراد علماء کے ہی بھیس میں تو شامل کر دیا گیا تھا، صاحب تم پہلے آگے آ جاؤ، اس لیے کہ تم کچھ کہو گے تو پھر دوسرے کچھ نہیں کہیں گے۔ آج آپ ذرا سا کیلکولیشن کیجیے، آج کے دور میں ایک شخص نے سر اٹھایا قرآن کے خلاف، کتنے عالم آگے آئے؟ کیا قرآن پر یقین ہے؟ کتنی مخالفت کی؟ امر بالمعروف کے مراتب کو کتنا فالو کیا؟ اور جو تعداد ہے علماء کی کتنی ہے؟ آپ کی گنتی میں نہیں ہوگی۔ اور پورے ہندوستان میں جمعہ کتنی جگہ پر ہوتا ہے یہ بھی گنتی میں نہیں ہوتا کہ کتنے قریے میں کتنی جگہوں پر کتنا اس کے اوپر فرق ہوگا، لیکن کون کرے؟ اس لیے کہ عوام کرے تو علماء مخالف، علماء کرے تو عوام مخالف۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ لب و لباب نکالیے آپ۔ لب و لباب یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ایک شخص نے آواز اٹھائی، اور جیسے پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ یہ عالم کی مخالفت میں اتنا زیادہ اندھا ہو چکا ہے کہ اسے یہی نہیں احساس ہو رہا ہے کہ حسد کی آگ میں جلتے جلتے پہنچ کہاں تک گیا۔ آپ چاہے جتنی کلپیں ہیں آپ اس کی اٹھا کر کے دیکھیے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مرتد ہو گیا۔ لیکن آج بھی یعنی اپنی ضد اور انانیت پر کیا ہے؟ باقی ہے۔ اور بہت سارے علماء، ارے ہماری ذمہ داری ہے نہیں، عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، خالی عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ قرآن کی جو ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، اندھیروں میں روشنی دکھانے والا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو قرآن جو گمراہی سے نکال کر کے ایمان تک لانے والا ہے، پہنچانے والا ہے، وہ قرآن کی جو اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، زیادہ تر آیتیں اہل بیت کی شان میں۔ اب اس کا جو اعتراض تھا کہ صاحب اس کو خلفاء نے اپنی منمانی اس میں خود بخود کر دی۔ اگر یہی
ان کے طرفدار آ کر کے ایک سوال پٹ اپ کر دے آپ سے، اس کا مطلب جتنی آیتیں اہل بیت کی شان میں ہیں یہ تو پھر خلفاء نے اضافہ کر دیا ہے۔ جواب آپ کے پاس، آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ صرف قرآن کا مخالف نہیں ہے، یہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، یہ اہل بیت کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ساری چیزوں کی مخالفت کر رہا ہے، اور آئے گا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے نتیجہ آئے گا۔ لیکن ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے، اپنے مذہب کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی کتاب کو بچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب کسی عام انسان کی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں لا کر کے صحیح بخاری کو رکھا ہے۔ صاحب آپ کی بخاری میں آپ بتائیے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ تائید میں ہم کس کو مان رہے ہیں؟ ایک پاکیزہ کتاب جو پیغمبر کے زمانے میں ساری آیتیں، سارے سورے محفوظ تھے، لوگوں کے پاس لکھے ہوئے تھے، تحریریں لکھی ہوئی تھی پیغمبر کے زمانے میں، بس اس کو ایک کتابی شکل یا مصحف کی شکل میں نہیں دیا گیا، یعنی ایک کتاب کی شکل میں آ کر کے یکجا کر دیا جاتا، یہ نہیں تھا۔ اور اس کو یکجا کرنے کے لیے مطلب مولا کائنات نے بھی اس کام کو کیا سب سے پہلے، اور دوسرے افراد نے بھی دیا۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ اگر ہم قرآن کی آیتوں کے بارے میں اعتراض کر بیٹھیں تو ہم نے اعتراض کس کے اوپر کیا؟ وحی کے اوپر۔ ہم نے اعتراض پیغمبر کے اوپر، ہم نے اعتراض اہل بیت کے اوپر، ہم نے اعتراض دین کے اوپر، دین کی ساخوں کے اوپر، دین کے جو بیس تھا اس کے اوپر، دین کی جو بنیادیں تھیں اس کے اوپر۔ اب جب بنیادوں کے اوپر اعتراض کر دیں گے تو جو اس کے اوپر کی بلڈنگ ہوگی وہ چاہے ایمانداری کی ہو، دینداری کی ہو، مذہب کی ہو، اہل بیت کی ہو، پیغمبر کی ہو، اللہ رسول کی ہو، اس کو تو تم نے ہلا دیا نا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ایسے شخص سے قطع روابط کر لینا چاہیے، نہ یہ کہ بہت سارے افراد چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے علماء بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں جو نام نہاد اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں بیکنگ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے ہوشیار رہیے تاکہ ان لوگوں نے کہ جو پیغمبر کو لفظ امی کہہ کے پیغمبر کی شخصیت کو گھٹانا چاہا تھا، کیونکہ وہ عرب کے، عربی زبان کے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے اور اس کے الفاظ سے، اس کے ادبیات سے ناواقف سے، اس کے قرائن سے ناواقف تھے، اس کے استعمالات سے ناواقف تھے، اس کے جمع اور واحد صیغوں کے استعمالات سے ناواقف تھے، اس کی فصاحت اور بلاغت سے ناواقف تھے۔ قرائن قرآن، غرائب قرآن، فصیح قرآن، بلیغ قرآن، الفاظ جو اس میں ہیں، غرائب الفاظ، یہ سب چلو نہیں جانتے۔ جب عربی جاننے والا اس مسئلے میں پھنس گیا، جیسے ہم نے کہا کہ لفظ امی کا ترجمہ بہتوں نے ان پڑھ کر دیا، جبکہ یہی لفظ امی جو ہے اہل مکہ والوں کے لیے استعمال ہوا، ام القرا سے امی آیا، یعنی وہ پیغمبر کہ جو مکے کا رہنے والا تھا انہی کے درمیان سے ہم نے ایک کو نبی بنایا، نہ یہ کہ جاہلوں کے درمیان سے ایک جاہل کو العیاذ باللہ نبی بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیے صاحب قرآن خود ہی پیغمبر کو امی کہہ رہا ہے، پیغمبر کو امی کہہ رہا ہے تو امی کا مطلب آپ کے سمجھنے کا پھیر ہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا ہے، خالی قرآن کی الفاظ کو دیکھو استعمال کس معنی میں کیا ہے، اور اسی لیے ہر کوئی تفسیر نہیں کر سکتا، اور جس نے بھی اپنے من مانی اور من مطابق قرآن کی تفسیر
تفسیر کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تفسیر بالرائے یعنی اپنی رائے کے مطابق قرآن کی آیتوں کو اٹھا لینا، یہ آیت ایسی، یہ آیت ایسی، یہ آیت ایسی، یہ آیت ایسی، اسے کہا گیا تفسیر بالرائے. کہا ایسا شخص کیا ہوگا؟ ایسا شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور اگر آپ سوچیے اس کی تفسیر کرنے والا اگر اپنی رائے سے تفسیر کر لے گا، ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ جہنم. اور اگر کوئی انسان قرآن کے بارے میں خود ایک سوالیہ نشان لگا دے اور اپنے آپ کو کوئی بھی ذات کا کہے، کسی بھی نسب کا دعوے دار ہو جائے، کسی بھی مذہب کا دعوے دار ہو جائے، قرآن کیا کہے گا؟ یعنی پیغمبر کے بارے میں جو گستاخی کرے اس کو خارج کر دیا گیا ایمان سے، اور جو قرآن کے بارے میں گستاخی کرے اس کو دین سے خارج کر دیا گیا، مرتد ہو گیا. جب تفسیر کرنے والا جو مسلمان ہے، پڑھا لکھا ہے، قابل ہے، اگر وہ اپنی رائے سے تفسیر کر دے تو اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ جہنم ہے. اب ایسا ایرا غیرہ انسان جو جاہل مطلق ہے، جو دوسروں کے بتائے ہوئے شوشے کے اوپر چل رہا ہے، جس کی اپنی نہ قابلیت ہے نہ صلاحیت ہے، بس دعویٰ یہی ہے لکم دینکم ولی دین، ایک آیت رٹ لی، بس نتیجہ دے رہا ہوں، ایک آیت رٹ لی، قرآن کہتا ہے تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تو بدبخت جا کر کے تو اپنے دین کے اوپر باقی رہ، قرآن کے بارے میں اعتراض کرنے کا حق تجھے کس نے دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تمہارا دین تمہارے لیے مبارک ہے، چلو لے جاؤ تم اپنے دین کو، ہمارا دین ہمارے لیے. اب تم آ کر کے قرآن کے بارے میں اعتراض کرو تو تم نہ مومن ہو، نہ مسلمان ہو، نہ شیعہ ہو، تمہارا شمار صرف اور صرف مرتد میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں کوئی بھی ایسے سوالات یا تحریف کا جو بھی قائل ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. کیوں؟ اس لیے خدا نے خود قرآن کی ذمہ داری اس کی حفاظت کی لی ہے. حفاظت کی ذمہ داری کا مطلب جلدوں کا نہیں ہے. قرآن کے الفاظ تمہارے چینج کر لینے سے بدل نہیں جائے گا. جیسے بہت سارے افراد کہتے ہیں نا، جیسے ایک بچے سے پوچھئے، اسے کھوٹا سکہ دے دیجیے، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کھوٹا سکہ دے دیے اور کہیے صاحب یہ سکہ نہیں چلے گا، بچہ کیا کرے گا؟ اس کو لڑکا دے گا، کہے گا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ سکہ نہیں چلتا، دیکھیے یہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تمہاری سمجھداری میں اور جو بڑے کی سمجھداری ہے وہ الگ ہے. اب ایسے ہی آپ آ جائیے، مثلا محرم کے ساتھ شادی حرام ہے، جو محرم ہے، خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ کوئی کسی محرم کے ساتھ شادی کر لے اور اس کے بعد کہا دیکھا تم کہتے ہو حرام ہے، میں نے کر لیا، کیا اس کے کر لینے سے حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا؟ بات نہیں، یہ تیرا ذاتی فعل ہے، ڈنڈے الگ پڑیں گے، تجھ پر کوڑے الگ پڑیں گے اور جدائی الگ کرا دی جائے گی. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب تمہاری سمجھ میں تمہارے فطور جو ذہن میں پایا جا رہا ہے وہ الگ ہے. اسی طریقے سے جو تم نے دہشت گردی کے لیے آیتیں نکالی ہیں، صاحب یہ اس کو بڑھاوا دے رہی ہیں، اس کو بڑھاوا دے رہی ہیں، تمہارے سمجھ کا پھیر ہے. قرآن کی آیتوں کو خالی ایک آیت کو لے کر کے نہیں سمجھایا جا سکتا، کیونکہ قرآن کی آیتیں ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. جہاں قرآن کہتی ہے کہ ان سے لڑو، کیوں لڑو؟ ہو سکتا ہے سامنے والا آ گیا حملہ کرنے، جیسے ہندوستان میں اگر کوئی انسان آپ کے گھر کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ جائے، مارنے کے لیے، تو آپ کو یہ پاور ہے کہ اپنے دفاع کے لیے سامنے والے کو مار دیجیے، ہے یا نہیں ہے؟ اب صاحب یہ ہندوستان کا سمویدھان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. میاں تمہارے سمجھ کا پھیر ہے. ایسے ہی قرآن بہت ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. ایک سلوات پڑھیے سب نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المؤمن الفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ صدق عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین زندگی کیا ہے۔ حضور والا، ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں خطبے کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ کم سے کم ہم خطبات کے ذریعے دینی احکام کو، دینی احکامات کو جو ہماری زندگی سے مربوط ہے اور ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، ہم اس چیز کو کیا کریں؟ سیکھیں۔ جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ آپ صاف ستھرے اجتماع میں شامل ہوئیے، یعنی جہاں پر چند افراد اکٹھا ہوں، چاہے گھر ہو، باہر ہو، مجلس محفل ہو، مسجد ہو، نماز ہو، نماز جماعت ہو یا کوئی پروگرام ہو، ہم اس میں شامل ہوں تو اسلام کہتا ہے صاف ستھرے ہو کر کے آئیے، ہم ان کو تمہاری صفائی پر بھی اجر دیں گے، اور دیتے ہیں۔ یعنی ہم آ رہے ہیں، کنگھی کر لیا تو کنگھی کرنے پر اجر، ہم آ رہے ہیں ہم نے منہ دھل لیا تو منہ دھلنے پر اجر، ہم آ رہے ہیں ہم نے اپنے کپڑے کو صاف ستھرے طریقے سے پہنا، اس پر اجر، ہم آ رہے ہیں ہم متانت کے ساتھ آئے، ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دی، اس پر اجر، ہم آ رہے تھے ہم نے اپنے جوتے کو سیکوینس سے اتارا، پہچان ہوگی سسٹمیٹک وے میں لائف کتنی ہے، اس سے ہم نے اپنے جوتے سے اپنے پیر کو کی جو موزہ پہنے ہوئے تھے، ہمیں ذرا سا بو لگی، ہم نے موزے کو اتارا، جوتے کے اندر رکھ دیا، اپنے پیر کو دھلا، شامل ہو گئے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی رعایت کریں، کیونکہ جب آپ رعایت کریں گے تو آپ محفوظ تو رہیں گے، ساتھ میں آپ کے دین کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا یہ مہاماری کا دور شروع ہے، چل رہا ہے، اور یہ کورونا وائرس بڑھ رہا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ چاہیے اسلام کہتا ہے کہ اگر کہیں پر انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو کہ آپ تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جائیے، کہتا نہیں کہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے، جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ صاحب آپ جب ٹوائلٹ سے آئیے، نکلیے تو اپنے ہاتھ کو صابن سے یا لیکوڈ وغیرہ جو یوز ہوتے ہیں اس سے آپ دھلیے۔ کہا دھلنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا تاکہ جراثیم تمہاری دوسری جگہ پر سرایت نہ کریں۔ یہ فلسفہ اسلام کا ہے کسی اور کا ہے؟ اسلام کا ہے۔ اسلام نے صفائی کا حکم دیا، اور اتنا حکم دیا اور اس کے اتنی برتری کی کہ صفائی کو ایمان کا جز بتایا۔ یعنی ہمارے پیغمبر کہتے ہیں کہ النظافۃ من الایمان، یعنی صفائی ایمان سے ہے، ایمان کا جز ہے، اور جس کے پاس صفائی نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہوا۔
اب آپ ذرا سا اٹھائیے مسلمان کے کردار کو ذرا سا میچ کیجئے پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں. ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے، گندا میلا کچیلا رہنا ہے. اسلام جو تعریف کر رہا ہے اور تعلیم دے رہا ہے وہ صفائی کی دے رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں پیغمبر کا دوسرا فقرہ کہتے ہیں النظافۃ من الایمان، اس کو کہتے ہیں بنی الاسلام علی النظافہ. اسلام کی بنیاد ہی صفائی پر رکھی گئی ہے. آج آپ کسی جنرل انسان سے پوچھئے اور اسے کہیے آؤ بھائی ذرا سا مسلمان کے ہوٹل میں چلتے، تھوڑا سا بھوک لگی کچھ تناول کر لیں. ہر انسان ایک غیر فوراً نہیں کہتا یار ایسے ہوٹل میں لے کر کے چلنا جو تھوڑا سا صاف ستھرا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب فطرت میں صفائی ہے، فطرت صفائی پسند ہے، یہ صفائی کو مانتی ہے. لیکن ہم نے عادت، کاہلی، سستی کی بنیاد پر اپنے نیچر کو اور اپنے مزاج کو ڈھال لیا گندگی کے اعتبار سے. کیونکہ اسلام گندگی کو دور کرنے کی دعوت دیتا ہے. صاحب آپ دور کیجیے. اور کسی مسلمان کے ہوٹل میں آپ جائیے جو صاف ستھرا ہو، کسی غیر کو لے کر کے جائیے کیا یار لگتا ہے یہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا. پہلا سوال وہ یہی کہتا ہے کہا یہ اس کا مالک کوئی اور ہو سکتا ہے. کہا کیوں؟ کیسے پتہ لگا؟ کہا مسلمان کا ہوٹل جو ہے اس کا اور ایک غیر کا ہوٹل دیکھ لو پتہ چل جائے گا کس کا ہوٹل ہے. کہا نہیں بھائی یہ صاف ستھرا انسان کا ہوٹل ہے اور یہ مسلمان ہے. تو اب پتہ چلا کہ اگر تم صاف ستھرے رہو گے تو تمہاری پہچان تمہاری پرسنل نہیں ہوگی، مسلمان ہونے سے ہوگی. اور جب تم مسلمان کہلاؤ گے تو تمہاری ذات کی وجہ سے تمہارے پیغمبر کی آبرو محفوظ رہے گی. سلوات تو پڑھیے سمجھ. یعنی آپ غور فرمائیے، ذرا سا سوچئے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو، پیغمبر نے کہا صاف ستھرے رہو. اب جیسے مہاماری میں گورنمنٹ کے گائیڈ لائن آئی ہم کتنا فالو کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے کہا آپ ماسک لگا کر کے آئیے. اسلام کیا کہتا ہے؟ نہ لگائیں. اسلام کہتا ہے لگا کر کے آئیں. کہا کیوں؟ کہا ہمارے جو بڑے مجتہدین کرام ہیں جن کے فتووں پر ہم عمل کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ کہا آپ اپنی گورنمنٹ کے نردیشوں کا جو کورونا وائرس کے متعلق ہے اس کا پالن کیجیے. اب آپ بتائیے اگر آپ لگا کر کے نہیں آئے ہیں تو اگلے جمعے میں آپ کو باہر کر دیا جائے گا تاکہ آپ لگا کر کے آئیے. منع نہیں کیا جا رہا ہے، آپ لگا کر کے آئیے. آپ دقت پیدا نہ کیجیے تاکہ مومنین، مثلا میں آپ کو تو کہہ نہیں سکتا مولانا نمدار، آپ سب مومن ہیں، مولانا نمدار مثلا ماسک نہ لگا کر کے آئے اور اس کے بعد کہیں صاحب کرونا وائرس سے بچنا ہے تو ماسک لگائیے، یہ کیجیے. آپ مولانا کے اوپر ہنسیں گے؟ نہیں ہنسیں گے؟ ہنسیں گے. اور اگر کوئی ایسا انسان جو دوسروں کو کہتا ہو 2 گز دوری، ماسک ضروری، صحیح ہے نا، اور کوئی ایسا ہو کہ جو اسی کے اعتبار سے دوا دربند سب دیتا ہو، 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری، دیکھ کہاں رہا ہے، آپ غور کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لحاظ کیجیے تاکہ پرشاسن کو آپ موقع نہ دیجیے. باہر آئیے، آپ 2-4 کے لیے ماسک لے کر کے آئیے کہ ہو سکتا ہے آپ کا مومن بھائی بھول گیا ہو، ممکن ہے بھول گیا ہو.
आप अगर किसी को मास्क दे देंगे ताकि आप अपनी इबादत भी कीजिए और गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन भी कीजिए, दोनों काम आपका होता रहेगा। और अगर आप इसके लिहाज नहीं करेंगे तो सख्ती किसके ऊपर होगी? जो लगा करके नहीं आएगा उसके बाद कहा जाएगा साहब हम जुमा पढ़ने गए थे मार खा गए। एक मिसाल है, खुदा न करे किसी के साथ ऐसा हो। ईमानदारी बताइए, आप ये तो नहीं कहेंगे कि साहब अपनी कोताही की बुनियाद पर हमें यानी डांटा गया हमें पनिशमेंट मिली। आप कहेंगे साहब जुमा पढ़ने गए थे इसलिए, इसका मतलब बदनाम किसको किया? जुमे को, नमाज को कहा अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा नमाज पढ़ने, ना जाएंगे ना पीटेंगे। आप वो काम ही क्यों कर रहे हैं कि जो दूसरों को मौका दिया जाए? क्योंकि हम माह मुबारक रमज़ान जो इबादतों का महीना आने वाला है, जो इस्तिक़बाल माह सियाम है, हमें उस पर लिहाज करना चाहिए, हमें उसकी आमादगी करनी चाहिए। हमें तो वो चीज़ें सैनिटाइज़र रखना चाहिए, सैनिटाइज करके आना चाहिए, हाथों को धुल करके आना चाहिए, मास्क लगा करके आना चाहिए और तकरीबन दूरियां छोटी छोटी बातों के ऊपर आप अमल कीजिए। छोटी छोटी बातें क्या हैं? साहब मास्क लगा करके आइए, सैनिटाइज हाथों को करके आइए, घर से वजू करके आइए, समझ रहे हैं? और जब यहाँ से निकलिए तो आप अपने घर पर भी अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, हाथ ना लगाइए, मास्क लगाइए। क्यों? ताकि आप महफूज। इमाम ने क्या कहा? खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ, खुद भी महफूज रहो, दूसरों को भी महफूज रखो। जैसे हमने एक मिसाल दी थी कि साहब अगर मुझे खांसी आ रही है, पिछले हफ्ते या 2 हफ्ता पहले हमने कहा था, आप क्या कीजिए, कोई चीज मुंह के ऊपर रख लीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया छींक के जरिए बाहर आए, आप उनको इधर ना फैले दें, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई छींक ले लेगा तो इसके असरात कम से कम 2 घंटे तक मेडिकल लिहाज से इसके बैक्टीरिया में ये पाया जाता है कि मतलब ये दूसरों पर सरायत आने कर सकता है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहते हैं यही चीजें हमें बचानी है, इन्हीं चीजों की हिफाजत करनी है, इन्हीं चीजों का हमें ख्याल रखना है। यही चीज जब हम ख्याल रख लेंगे तो जिंदगी बेहतरीन किसकी होगी? हम बीमारियों से बचे रहेंगे, हम परेशानियों से बचे रहेंगे, हम मुश्किलात से बचे रहेंगे और हम बेहतरीन इबादतों में क्या हो जाएंगे? मसरूफ हो जाएंगे। और जब हम बेहतरीन इबादतों में मसरूफ हो जाएंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हम खुद इबादत का मजा भी देंगे और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक अमल भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह यदि माह सियाम में यदि नमाजों का सिलसिला यदि गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार जारी रहेगा, बंद नहीं रहेगा, और उम्मीद रखते हैं कि इबादत करने का मौका हम सबको मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। ये है कि इसीलिए माह सियाम का आखिरी जुमा है। जो भी अफ्तारी देखना चाहेंगे नाम लिखा देंगे, और अगर कंडीशन अप्लाई रही तो अफ्तार का सिलसिला बंद कर देंगे। यानी आप जमात में आइए, नमाज पढ़िए, यानी कंडीशन अप्लाई अगर होगी तो 3 टाइम की नमाजें 3 टाइम में, यानी जो जमात होगी गवर्नमेंट के मुताबिक चेंज करेगी, ताकि जो दोपहर में आ रहे हैं वो शाम में ना आए, जो शाम में है वो दोपहर, ताकि मौका सबको दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मतलब 2, 4 लोग 10 लोग सोचें अब हम ही इबादत कर रहे, नहीं, मौका सबको दीजिएगा ताकि यानी किसी को दुश्वारी ना हो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البریان تو حال میں اندر شکر نفاق پروردگارہ ہمارے اس قریب سے عبادت قبول فرما لینا پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دینا پروردگارہ سب کو کرونا وائرس سے مہاماری سے محفوظ فرما دینا پروردگارہ سب کو سازشوں سے دشمن کی منصوبہ بندیوں سے اور پلاننگوں سے محفوظ فرما دینا پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور متعلق فرما